السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 86/12 کا جو ہے ایک ریویو لے رہے ہیں کہ کون کون سے 5-7 سوال جو ہیں اہم ہیں۔ اس میں سے ہم جسٹ 5 یونٹ کریں گے۔ پہلے 5 یونٹ نمبر 1 2 3 4 5 پیشے پروفیشن کسے کہتے ہیں، اور ٹیچنگ کا تصور، کانسیپٹ آف پروفیشن، جو ٹیچنگ کیا ہوتا ہے، اور پیشہ ورانہ عمل جو ہے، اور پیشہ وری پروفیشنلائزم اور پروفیشنلائزیشن کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیچنگ میں جو ہے پروفیشنل کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ٹیچر کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کلاس روم سے بعد جو ہے ایک ٹیچر کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ پیشے اور اس کا تصور۔ پیشے، سب سے پہلے پیشے کی تعریف کیا ہے؟ اعلیٰ تعلیم اور روزگار ہے، تربیت ہے۔ تو اب اس کے بعد یعنی کہ پیشہ ایسا ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے شدید ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ خصوصی طور پر مطلب وہ ہوتا ہے عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو پیشہ ہوتا ہے منفرد ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا آپ نے اس کی خصوصیات کیا کرنی ہے، کریکٹرسٹکس آف اے پروفیشن، ان کی خصوصیات ہیں تھوڑی بہت، یہ دیکھ لیں، مطلب یہی والی خصوصیات ہی ڈال دیں یہاں پر پیشے کی ذریعے ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہے پیشہ ور کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا یہ پہلا کوشچن ہے پیشے کی خصوصیات، اسی میں ہے کہ حدود و قیود ہیں کہ ریسٹرکشنز، انٹری ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اس کی، پروفیشنل آپریشنز کیا ہوتے ہیں اس کے، اور ریگولیشن پرفارمنس اس کی کیسی ہوتی ہے، پروفیشنل ایڈوانسمنٹ کیا ہوتی ہے، اور بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد ایک نیکسٹ کویسچن، پروفیشنل کون کہلاتا ہے۔ بس یہی پہلا اور دوسرا سوال تیار کر لیں، انشاءاللہ انہی دو میں سے ایک سوال آپ کا آنا ہے۔ پروفیشنلائزیشن کہتے ہیں کہ ہر پیشہ جو عوام کے لیے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو ایک خاص طریقہ کار جس میں کوئی خاص اصول و ضوابط ہوں، اس انداز میں اس کو کیا جائے، اسے پروفیشنل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور بس یہ چھوٹا سا سوال ہے، بلکہ اس دوسرے کو چھوڑ دیں، پروفیشنلزم کون ہے، اس کا پہلا جو سوال تھا، اور اس کے بعد یہ تیسرا سوال، بس اسی دو میں سے یا تو آئے گا پروفیشنلزم، پروفیشن اور پروفیشنل کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کیا ہوتا ہے۔ اور ٹیچنگ ایز اے پروفیشن کیا ہے آپ سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کو تو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ، کون سی ٹیچنگ مؤثر، کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا اور اس کا تیسرا کریں، اور اسی میں سے ایک سوال آئے گا۔ یونٹ نمبر 2 دیکھیں، پروفیشنلائزم اور پروفیشنلائزیشن میں فرق بتائیں۔ سب سے پہلے پروفیشنلائزیشن کیا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسا پیشہ جو ایسا کاروبار جو ہوتا ہے، اور یہ بھی پروفیشنل جیسے وہ کرنے والے تھے، اور یہ کوئی ایسا کام ہے جس پر ہر ایک بندہ انٹر نہیں ہو سکتا، اس کو کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ ٹیسٹ پاس کرنا پڑتے ہیں، کچھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کی ایک حدود و قیود ہوتی ہیں، لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ پروفیشنلائزیشن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ اس میں ہے تدریس، ٹیچنگ میں پروفیشنلائزیشن کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اس کے بعد ہے کریکٹرسٹکس آف پروفیشنلزم کیا ہے، یہ کر لیں، یعنی کہ اس کا اظہار کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کی اعتباریت کیسی ہے، اس کی کمپیٹنس مہارت کیسی ہے، اس کے ایتھکس کیسے ہیں، اس کے مینٹین یور پوز کریں، اس کے ٹیلی فون ایٹیکیٹ کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بس اس میں بھی اور یہی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ امپورٹنس آف ویلیو ٹیچنگ چھوڑ دیں اس کو۔ اور یونٹ نمبر 3 دیکھیں، کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے اور اسے کیسے اپنایا جاتا ہے، اس کو بھی آپ نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا کیا ہے بھی، ہر بندہ جو ہے یعنی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں کوئی اخلاق، کوئی معیار ہوتے ہیں، تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو اسے جو اخلاق ہوتے ہیں یا معیار، جو مخصوص ضابطے ہوتے ہیں، اسے کوڈ آف کنڈکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی تدریسی پیشے، پروفیشنل سٹینڈرڈ کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اس میں جو ہے
پروفیشنلزم، پروفیشنل ڈسپوزیشنز، مجھے یہی امید ہے کہ صرف یہی سوال ہی آنا ہے، پروفیشنل ڈسپوزیشنز، پیشہ ورانہ اہلیتیں کون سی ہیں؟ اہلیت کیا ہے؟ یعنی کہ اہلیت ہوتی ہے کہ ایک طالب علم کتنے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر پاتا ہے۔ تو اب جو تعلیم حاصل کرتا ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اسکول کی قابلیت پر ہوتا ہے۔ اب اسکول کی قابلیت اساتذہ کی قابلیت پر ہوتا ہے، تو جیسی طالب علم طلباء یعنی کہ ٹیچر بچوں کا ہوتا ہے ڈپینڈ اسکول پر، اسکول کا ہوتا ہے ٹیچرز پر ہوتا ہے، یہ اہلیت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے درجے ہیں، 4 درجے ہیں، اور اس کے جانچنے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں، اور مؤثر ٹیچر کی اہلیت کون سی ہوتی ہے، جیسے ہمدرد ہونا چاہیے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اسپیکٹس کا، دوسری طرف پازیٹیو پہلو سوچتا ہو، اپنی ذات سے متعلق بھی مثبت رائے کام کرتا ہو، اور سرٹیفائیڈ ہو اور بامانی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اسلامی اصول، یہ تو سب کو آ جانا چاہیے، اس کو تو کیا یاد کرنا آپ لوگوں نے۔ تو اس کے بعد نو آموز پرابلم آف نیو ٹیچرز، اس کو بھی آپ لوگ آسانی سے جو ہے کر سکتے ہیں، اگر میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں چاہے نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایک سائلنٹ تجربہ ہوتا ہے، یعنی پہلا سال جو ہوتا ہے ٹیچر بالکل خاموشی سے گزارتا ہے، اور کوآپریٹو باہمی تعاون، وہ جب نئے نئے جاتے ہیں تو پھر ان کو نا باہمی تعاون حاصل نہیں کر پاتے دوسرے اس سے، اور ایکسپیکٹیشن توقعات، ان کے جو توقعات ہوتی ہیں وہ پورا نہیں اتر پاتے کیونکہ ان کو مشکل کلاسیں دی جاتی ہیں، تعلیمی ادارے کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کو چلنا پڑتا ہے، تنظیمی مسائل ہوتے ہیں، اس طرح ٹیکنالوجی کی بھی مسائل ہوتے ہیں، آج کل کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس کو ٹیکنالوجی کا تو وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور سماجی مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے، یونٹ نمبر 4 دیکھیں، استاد کی خصوصیات، اب کس بندے کو نہیں آتی، رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم جو ہے اور اس کے بعد اس میں نا یہ کرنا ہے، واٹ ڈو یو مین بائی ریفلیکٹیو ٹیچنگ، تفکر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ریفلیکٹیو ٹیچر میں کیا آئے گا؟ تعلیم میں تفکر آ جائے گا، ریزلٹس آف ریفلیکشن ان ایجوکیشن، اور یوزفل پریکٹس ہو جاتا ہے، اور پرابلم سالونگ ٹیکنیک اسی میں آ جاتی ہے، اور عمومی عمل اور مختلف پس منظر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مؤثر کس طرح ہوتا ہے؟ یہ وہی والا ہے ریفلیکٹیو ٹیچنگ، پہلے تھا مؤثر ٹیچنگ تھا، اب اس کو ریفلیکٹیو میں ڈال دیں، سارا سیم ٹو سیم وہی چیز ڈال دیں، اور کوئی بھی کرنا اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کی اہم خصوصیات، بس اسی میں یہ 2 سوال کریں، ریفلیکٹیو پریکٹیشنرز اور اس کے ساتھ اس کی کریکٹرسٹیٹکس، ریفلیکٹیو ٹیچنگ کی کریکٹرسٹیٹکس جو ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں اس کے اصول بھی رہتے ہیں، اور اس کے پیشے کے ساتھ مختلف اور مختلف نظریات کون سے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یونٹ نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، پروفیشنل آئیڈینٹی، چھوٹا سا سوال ہے، چھوڑ دیں، اور پیشہ ورانہ اشتراک کا عمل کو بھی چھوڑ دیں، یا اگر کریں گے تو پھر یہ دونوں اکٹھے کرنے پڑیں گے، کیونکہ دونوں میں سے ہے کہ پہلے میں صرف تعریفیں دی ہوئی ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، دوسرے میں اس کے کانسیپٹ دیے ہوئے ہیں، اس کے اسٹیپ ٹو سیو ہے، اسکلز ہیں، ایفیکٹس ہیں۔ اس میں جو آنا ہے وہ کیریئر میکنگ ہے، میکنگ کیریئر کیسے بنتا ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے، اس میں امپورٹنس اس کی آ جائے گی، اس کے اسٹیپس آ جائیں گے، صوبہ بندی ہے، سیلف ڈیٹینشن ہے، اور پروفیشنل اپارچونیٹیز اسی میں آ جاتی ہیں وہ ساری۔ اس کے بعد ہے جی واٹ از ریفلیکٹیو پیپر، یہ وہی والا ریفلیکٹیو تھنکنگ والا تھا کہ ایک بندہ خود کے بارے میں لکھتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کیا لکھ رہا ہے، بس وہ لکھتا جاتا ہے، جب لکھ لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اسے ریفلیکٹیو پیپر کہا جاتا ہے۔ اور کیوں اہم ہے ریفلیکٹیو پیپر، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ میں TAPC ماڈل یہ والا کر لیں۔ TAPC ماڈل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کانٹینٹ ہوتا ہے، ٹیچنگ ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی ہوتا ہے۔ اور کانٹینٹ کو ہم کیسے پڑھایا جاتے ہیں، ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے، اور ٹیکنالوجی کیسے یوز کرتے ہیں، پھر ان کو ساتھ میں مکس کرتے جائیں گے۔ یہ TAPC ماڈل کو دیکھ لیں بس، اس کے بعد ویب کی اقسام کو چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور AD ماڈل کو بھی چھوڑ دیں۔ اس میں اینالائز ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتا ہے، اور ڈیولپمنٹ اور امپلیمنٹیشن اور ایویلیویشن ہوتا ہے، بس اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کر لیں اس میں سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا، امید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔